بنو نزیر کوچ کی تیاریوں میں مصروف تھے کہ اسی اثناء میں سوید اور دائس دو افراد رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا پیغام لے کر ان کے پاس پہنچے۔ اس نے کہا کہ اے بنو نزیر، اپنے گھروں اور اپنے اموال کو چھوڑ کر نکلنے کا خیال تک دل میں نہ لاؤ، اپنے قلعوں میں مورچے سنبھال لو۔ میرے ساتھ میری قوم کے 2000 شمشیر زن ہیں، ان کے علاوہ اور لوگ بھی ہیں۔ ہم سب قلعوں میں تمہارے شانہ بشانہ مورچوں میں بیٹھیں گے، اور جب تک ہم میں ایک شخص بھی زندہ ہے تمہارے نزدیک کوئی نہیں آئے گا۔ بنو قریظہ بھی اس مشکل گھڑی میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور قبیلہ غطفان کے لوگوں سے بھی بات چیت ہو چکی ہے، وہ بھی تمہاری مدد کریں گے اور تمہارا ساتھ دیں گے۔ عبداللہ بن ابی نے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد قرظی کی طرف بھی پیغام بھیجا کہ آزمائش کی اس گھڑی میں وہ اپنے ہم مذہبوں کی امداد کریں، لیکن اس نے دو ٹوک جواب دیا کہ جب تک میں زندہ ہوں میرے قبیلے کا ایک فرد بھی عہد شکنی نہیں کرے گا۔ سلام بن مشکم نے یہ سنا تو اس نے حی بن اخطب کو کہا کہ تجھے عبداللہ بن ابی کے جھوٹے وعدوں نے گمراہ کر دیا ہے، ایسا مت کرو۔ بخدا تو بھی جانتا ہے اور ہم بھی جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کی صفات ہماری کتاب میں موجود ہیں۔ ہم لوگ تو محض حسد کی وجہ سے ان کی پیروی نہیں کر رہے۔ آؤ ہم ان کی امن و سلامتی کی اس پیشکش کو قبول کر لیتے ہیں اور ان کے شہر سے چلے جاتے ہیں۔ پھر گفتگو جاری رکھتے ہوئے سلام بن مشکم نے خبردار کیا کہ ہے اگر ایک دن بھی مسلمانوں نے ہمارے قلعوں کا محاصرہ کر لیا تو پھر ان شرائط پر صلح ممکن نہیں ہوگی۔ ہائی نے بڑے تکبر سے کہا کہ تم کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو، ان کی مجال نہیں کہ ہم پر حملہ کر سکیں۔ عبداللہ بن ابی اپنے 2000 بہادروں اور دوسرے حلیفوں کے ساتھ ہماری مدد کو آن پہنچے گا، پھر کون ہے جو ہمارے مقابلے کی جرأت کر سکے؟ سلام نے پھر کہا کہ سنو، ابن ابی کا وعدہ لغو اور بے معنی ہے، وہ تمہیں ہلاک کرنا چاہتا ہے، تمہیں مسلمانوں کے مقابلے میں صف آرا کر کے خود گھر میں بیٹھ جائے گا۔ اور اس منافق نے بنو قینقاع کے ساتھ بھی ایسا ہی وعدہ کیا تھا، کیا اس نے وہ وعدہ پورا کیا؟ وہ قبیلہ تو ابن ابی کا حلیف تھا اور ہم تو اس کے دیرینہ حریف ہیں، ہماری مدد کے لیے وہ کب آئے گا؟ اس غلط فہمی کو اپنے دل سے نکال دو۔ ہائی بولا، میرا نفس تو انکار کرتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کروں، میں تو ان کے ساتھ عداوت کرتا رہوں گا اور ان سے جنگ کروں گا۔ سلام بن مشکم نے ہائی کی یہ بات سن کر کہا کہ بخدا تمہاری یہی روش اپنے شہر سے ہماری جلا وطنی کا باعث بنے گی، ہمارے مال اور ہماری عزت و شرف کے برباد ہونے کا باعث بنے گی، ہماری اولاد کو قید کر لیا جائے گا، ہمارے نوجوانوں کو قتل کیا جائے گا۔ سلام بن مشکم کی اتنی کوششوں کے باوجود وہ مرد نادان بے وقوف ہائی پر ذرہ اثر نہیں ہوا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے پر کمر بستہ ہو گیا۔ بنو نزیر کا ایک دوسرا سردار ابن ابو الحقیق تھا، اس کا ایک لڑکا ساموک نامی تھا، جسے عام طور پر نادان اور بھولا بھالا سمجھا جاتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ہائی تم بڑے منحوس ہو، تم بنو نزیر کا ستیہ ناس کر کے رہو گے۔ اس بات سے ہائی غصے سے لال پیلا ہوا، کہنے لگا کہ اب قبیلے کا ہر ایرا غیرہ شخص مجھ پر اعتراض کرنے لگ گیا ہے، یہاں تک کہ یہ پاگل بھی مجھے منحوس کہتا ہے۔ ساموک کے بھائیوں نے ساموک کو تھپڑ رسید کیے اور ہائی کو اپنے امداد کا یقین دلایا۔ ہائی نے اپنے بھائی جدی بن اخطب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا تاکہ حضور کو ہائی کا یہ فیصلہ پہنچا دے کہ ہم اپنے گھروں اور اپنے مال کو چھوڑ کر کسی قیمت پر نہیں نکلیں گے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ ہائی نے بھائی کو کہا کہ یہ پیغام دینے کے بعد وہ عبداللہ بن ابی کے پاس جائے اور اسے بتائے کہ ہم نے تمہارے مشورے پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کو یہ چیلنج دے دیا ہے، اب تم اپنے 2000 نوجوانوں اور دیگر حلیفوں کو لے کر ہماری امداد کے لیے آ جاؤ۔ جدی نے پہلے اپنے بھائی کا فیصلہ حضور کو جا کر بتایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اس کی یہ بات سن کر حضور نے
बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर लगाया। सहाबा ने भी ज़ोर से जवाबी नारा लगाया और फरमाया अब यहूदियों से जंग होगी। उसके बाद जदी अब्दुल्ला बिन उबई के पास पहुंचा। वो अपने घर में बैठा हुआ था और उसके चंद हवारी भी वहाँ मौजूद थे। इसी असना में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ये ऐलान किया जाने लगा कि मुसलमानों उठो और बनु नुज़ैर के किलों का चलकर मुहासरा कर लो। ये ऐलान सुनकर अब्दुल्ला बिन उबई का मोमिन बेटा, जिसका नाम भी अब्दुल्ला ही था, वो अपने बाप के पास आया और उसने ज़िरा पहनी हुई थी, तलवार उसके हाथ में थी और वो हुजूर की दावत पर लब्बैक कहता हुआ घर से निकला। जदी कहता है कि जब मैंने ये मंज़र देखा कि अब्दुल्ला बिन उबई इत्मीनान से अपने घर में बैठा हुआ है और उसका अपना बेटा हथियार सजाकर मुसलमानों के लश्कर में शामिल होने के लिए भागा हुआ जा रहा है, तो मैं उससे मायूस हो गया। मैं दौड़कर अपने भाई के पास पहुंचा। उसने पूछा खैर तो है? मैंने कहा खैर नहीं है, शर ही शर है। मैंने कहा जब तेरा पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाया तो आपने बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर बुलंद किया और यहूदियों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया, और फिर मैं अब्दुल्ला बिन उबई के पास आया और उसे सूरत हाल से आगाह किया। भाई ने पूछा कि उसने फिर क्या जवाब दिया? तो भाई कहता है कि मुझे तो उसके पास कोई खैर नज़र नहीं आ रही। उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं बनु गुतफान में अपने हलीफ़ों को पैगाम भेजता हूँ, वो तुम्हारे साथ किलों में दाखिल हो जाएंगे।